آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے اور کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہمارے اس قافلہ میں شامل ہونے والے تمام دوستوں کو داستان حقیقت صحیح معنوں میں پہنچ سکے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کیوں کہا۔ تو آج ہم قرآن پاک کے روح سے دیکھیں گے کہ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر فرمایا تو اس وقت سامنے لوگ کون تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور جب یہ آپ نے الفاظ فرمائے تب سامنے کون لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم ای الکفار، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو سامنے کفار تھے۔ اب اس کی دو بیسک وجوہات ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں گی شاید۔ پہلی ہے اس کی وجہ جو دینی اور اسلامی وجہ ہے اور دوسری ہے سماجی وجہ۔ آپ پہلے اسلامی وجہ سمجھ لیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صاحبان پر موجود ہے اور دوسری طرف قرآن پاک میں الفاظ ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس شخص کی طرف کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور اس نے دو باتیں کہی۔ اس نے کہا جی ابراہیم میں بھی خدا ہوں کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں موت بھی دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک وہ قیدی جو مرنے والا تھا اور دوسرا وہ جو رہا ہونے والا تھا۔ مرنے والے سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں پھانسی ہو جائے گی، آرڈر آ چکے ہیں۔ فرعون نے کہا نمرود نے اچھا تو جا، تو آزاد ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھا ہمیں تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو رہا ہو جاؤں گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ نمرود نے کہا ان کو قتل کر دو۔ اب کہنے لگا اے ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، مجھے بھی رب مانو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب اللہ تعالیٰ عقلیں چھین لیتا ہے تو پھر وہ دین بھی لے لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے فإن اللہ یأتی بشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ اب یہ بات تاریخ میں لکھی جا چکی تھی کہ جو بھی مغرب سے سورج نکالے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے مطابق اسے خدا کہا جائے گا۔ وقت گزرا، حضرت مولا کائنات مقام صاحبان پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے ران مبارک پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا۔ راوی نے ضرور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا کیونکہ نہ تو اس وقت قیلولہ دوپہر کا ٹائم اور نہ ہی رات کا ٹائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ کے آنکھ بند کر کے کیا دیکھنا چاہیے کہ جتنا علی کو پڑھایا ہے یہ پڑھا ہے کہ نہیں، جتنا سمجھایا ہے سمجھا ہے کہ نہیں، جتنا علم دیا ہے وہ اس نے حاصل کیا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں دیکھنے کی۔ شام کا وقت ہو، سورج کی طرف دیکھا، غروب ہو، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ، ایک آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ جا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، فرمایا ما لکا یا علی، علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ نے فرمایا ادا پڑھنا چاہو گے یا قضا؟ عرض کی یا رسول اللہ ادا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سورج کو اشارہ کیا، وہ مغرب سے نکلا۔ اب دلیل ابراہیم کے نزدیک جو بندہ جو بھی انسان مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا کہلائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بشر مثلکم کہہ کے اس کی تردید فرما دی کہ میں خدا نہیں، میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ اس کی دوسری وجہ سے سماجی ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ جب کوئی معاشرہ
جب آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہو اور وہ معاشرہ آپ کے آزادی رائے کو چھین دے، آپ کے حقوق سلب کر لے، آپ کے ہیومن رائٹس کو ختم کر لے، آپ کی آزادی کو ختم کر دیا جائے، آپ کو قید رکھا جانے لگے، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کیا جائے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل جائے، تو پھر آپ بتائیں آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف سے لے کے شیب ابو طالب تک تکلیفوں سے سرفراز کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں دی گئی جو ایک عام انسان کی دسترس سے بھی زیادہ تھی، لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم مجھے نبی نہیں جانتے، نبی نہیں سمجھتے، نبی نہیں مانتے، نہ مانو، میں تمہارے ماننے کا محتاج ہوں، لیکن کم سے کم اپنے جیسا انسان کو مانو۔ اس لیے فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کا کنسپٹ شروع کیا، نو سحری نو افطاری، کنٹینیو، سحری بھی نہیں، افطاری بھی نہیں، کنٹینیو روزہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا محبوب نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ہم غلام ہو کے کھا پی رہے۔ صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کیا۔ تین چار دن گزرے، جماعت گھٹنے لگی۔ صحابہ سے پوچھا گیا، صحابہ باقی کہاں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی پیروی میں لگ گئے، 4 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔ فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ جب ایکم مثلی کہا تب صحابہ کرام موجود ہیں، اور جب بشر مثلکم کہا تب ایل کفار، تب کفار موجود ہیں۔ اب اگر کوئی جہلوی جیسا ذلیل شخص یہ کہے، اب کوئی ایسا کہے کہ انسان کے لیے تو پیشاب روکنا بھی بڑا مشکل ہے، جیسے جہلوی نے یہ الفاظ کہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور دیگر صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی اس نے بہت ساری گستاخیاں کی، لیکن اس جیسا ذلیل انسان اگر کوئی کہے کہ انسان تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، تو آپ کہتے ہو نبی نور ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ اور یہ قاعدہ کلیہ موجود ہے عربی لغت میں کہ جب دو جملوں کے درمیان، دو کلمات کے درمیان حرف واو آ جائے تو وہ پہلے کو دوسرے سے جدا کرتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، قد جاءکم من اللہ نور، ما هو النور؟ انہوں نے کہا، ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اپنے الفاظ کہہ کے کہ بشر سے تو اپنا پیشاب بھی نہیں روکا جاتا، لہذا نبی ہمارے جیسا ہے۔ برائے کرم ہوش کریں، انسان بنیں۔ وہ لوگ جو 3rd کلاس ہیں، جنہوں نے کلاس اسکول کی 3ری کلاس تک بھی نہیں پڑھی، وہ انجینئر بن گئے، اور پھر انجینئر بھی وہ کہ جو قرآن پاک اور حدیث پاک کی انجینئرنگ کرنے ہیں۔ What happened about this؟ یہ کہاں جائیں گے؟ کس نظریے کی طرف مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے کہ تم بھی سمٹ کر سب ان سے۔ والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk